الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں درود پاک پڑھنا یہ ہر امتی کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اور اللہ جل شانہ درود پاک کی برکت سے غموں پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا یہ ایسا مبارک عمل ہے کہ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ جب اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں تو شروع اپنی ذات سے کرتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ، پھر فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں، یصلون علی النبی، بے شک اللہ جل شانہ اور اللہ کے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ایمان والوں کو بھی شریک کرتے ہیں اس عمل میں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو بہت بڑی سعادت ہے جس کی زبان پہ درود پاک جاری ہو جائے، اور جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق ہے اس کو درود پاک پڑھنے سے بھی عشق ہے، درود پاک پڑھنے میں اس کو مزہ آتا ہے۔ آئیے درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور چند اعمال درود پاک کے متعلق انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں ذکر کروں گا۔ آج جس درود پاک کے متعلق یہ درس میں دے رہا ہوں وہ درود شریف ہے وصلی اللہ علی النبی الامی، جو احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ درود پاک کا یہ صیغہ نسائی شریف میں حدیث پاک کے حوالے سے موجود ہے، وصلی اللہ علی النبی الامی۔ اس مبارک درود پاک کو اللہ جل شانہ کثرت سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے، مگر کچھ ایسی صیغے جو درود ابراہیمی کے علاوہ ہے احادیث مبارکہ میں وارد ہے، جن کو علماء کرام نے اور مشائخ نے چہل حدیث یا چہل درود کے نام سے مختلف کتابوں میں چھپوایا ہے آسانی کے لیے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی یہ مختصر درود بھی ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، اور اس درود پاک کو روزانہ معمول بنائیں۔ ایک وظیفہ درود پاک کا یہ ہے کہ کم از کم 1000 مرتبہ اس درود پاک کو معمول بنائیں۔ بے شک آپ ایک مجلس میں پڑھ سکتے ہیں یا آپ 2 مجلسوں میں پڑھیں، 500 مرتبہ صبح، 500 مرتبہ شام، کوئی شک جیسے آسانی ہو، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو روزانہ 1000 مرتبہ وصلی اللہ علی النبی الامی اس کو معمول بنائیں۔ میں یقین کے ساتھ، قسم کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس وظیفے کو لازم پکڑا، آپ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، اور آپ کو اس کی بھی انتہا برکات و انوارات اپنی زندگی میں آپ اس کا مشاہدہ کریں گے۔ قدم قدم پہ آپ کی وقت میں برکت آئے گی، آپ کے رزق میں برکت آئے گی، آپ کے اہل و عیال پہ برکتیں اترے گی۔ اگر اللہ توفیق دے تو زندگی میں
اس درود پاک کو وصلی اللہ علی النبی الامی اللہ توفیق دے، آپ کوشش کرے، آپ محنت کرے۔ جو سچے طالب ہوتے ہیں ان کے لیے محنت و مشقت اور ریاضت و مجاہدہ یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ 1 کروڑ مرتبہ وصلی اللہ علی النبی الامی زندگی میں پڑھ لیں، یہ ولایت کا درجہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور قربت کا درجہ ہے۔ اگر اب بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرنا چاہتے ہیں اور مدینہ منورہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، جاگتے ہوئے مدینہ منورہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، آپ بار بار حرمین کی حاضری چاہتے ہیں، وصلی اللہ علی النبی الامی، ایسے مشائخ سے بھی ملا ہوں جن کو روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی زیارت خواب میں ہوتی ہے، جو روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو یہ ایسا مبارک عمل ہے، ایسا زبردست طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ کے سارے غم اور پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کی گناہ بھی اللہ معاف فرمائیں گے۔ درود پاک سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، درود پاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امتی سے خوش ہوتے ہیں۔ آپ اگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کبھی آپ کو ناکامی سامنے نہ آئے، کبھی ناکامی کا منہ دیکھنا نہ پڑے، آئیے درود پاک پہ آ جائیں، وصلی اللہ علی النبی الامی، یہ 1 کروڑ مرتبہ پڑھ لیجئے۔ جس نے پڑھ لیا وصلی اللہ علی النبی الامی 1 کروڑ مرتبہ، لازمی مجھ سے رابطہ کرے۔ اتنی برکات ہیں، اتنی اس کی انوارات ہے کہ میں اس کو جتنا بھی چاہوں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کیفیتیں دل کو محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایک روحانی دنیا ہے، یہ محبت کی دنیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی دنیا ہے۔ ایسا وظیفہ کہ نہ جنات نہ انسان کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی۔ اللہ جل شانہ درود پاک کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔